والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. دوستو، اللہ رب العزت کا مبارک اور نورانی نام اللہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ صاحب ایمان کا دل اللہ رب العزت کی تجلی کی طرف، اللہ کی ملاقات کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف، جی جس کو بولتے دیدار شوق الہی، کہ اس میں طلب اور چاہت ہے اور مومن کا دل بے قرار ہوتا ہے کہ اللہ جس کا 99 صفاتی نام ہے، اس ذات سے اس کا رابطہ اور تعلق ہو اور یقیناً ہونا چاہیے. کل ہم نے آپ کے سامنے روایتیں نقل کی تھی. ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ لذت النظر الی وجهک والشوق الی لقائک، جس پر کل بات ہوئی تھی. اب آگے چلتے ہیں دوستوں. کائنات عالم میں اللہ ایک ہے اور اس کی مخلوقات میں انسان اور جنات، ان دو کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تمام کائنات عالم کی ضرورت اور حاجت، ان کی طلب، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت ان کو بہم پہنچاتے ہیں. اور وہ مانگے چاہے نہ مانگے. کبھی کوئی بکری دعا نہیں کرتی کہ اللہ مجھے روزی دے، جی مانگتی؟ بھیڑ نہیں مانگتی، گائے بھینس نہیں مانگتی، سمندر کی مچھلیاں کبھی نہیں مانگتی. اللہ نے ان کی کفالت کی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کر دیا. اب آئیے ہم انسان اور جنات، اس کی مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں. جی جنات تو ہم ہیں نہیں، ان کی کیا کیا ضرورت ہے وہ کوئی جنات بتائے گا آپ کو. ہم انسان ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں سب سے حسین، خوبصورت اور سب سے دانا اور بینا شعور والا بنایا. اور قرآن نے اس پر قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی 4 قسم کھا کے کہا کہ اس کائنات عالم کا سب سے بہترین پھول پودا انسان ہے. اس کو یہیں پر آنے دیجیے کیونکہ میرا موضوع دوسرا ہے. تو انسان کی حاجتیں ہیں. انسان کی طبیعت میں حرص ہے، حرص، لالچ. ایک دوسرے نعمتوں سے کبھی یہ آسودہ نہیں ہوتا. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور نہ کوئی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے. پتہ نہیں عجیب چکر ہے. جی ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کی خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو کوئی بھی چیز پر نہیں کر سکتی الا یہ کہ مر جاتا ہے تو خواہشات کو مٹی کھا جاتی ہے. کس کی مٹی؟ قبر کی. بس اس کا کلوزنگ آ گیا.
جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نا بینک والے کلوزنگ چل رہی ہے، تو اللہ پاک انسان کی کلوزنگ کہاں کرتے؟ وہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، موت تک انسان حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ اچھا دوستو، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ تو انسان کی حاجتیں ہیں، مثال کے طور پر انسان پیدا ہوا تو اس کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں دیتی، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو دمت نکل گیا تب اس کو روٹی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اپنی چوائس سے کھلاتی ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو یہ نخرے دکھاتا ہے، نہیں مما میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ جی آج کل کے بچے مما فاسٹ فوڈ چاہیے، ہمارے زمانے میں تو تھا ہی نہیں، جی برگر چاہیے، KFC چاہیے، کچھ بھی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کی خواہش اب گھر کے کچن سے بازار کے کچن میں چلی گئی، اور تھوڑا بڑا ہوا تو برانڈیڈ اس کو شوز چاہیے، برانڈیڈ پینٹ اور شرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اور تھوڑا سا بڑا ہوگا جی تو آج کے موجودہ دور میں اس کو آئی فون چاہیے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے جیسے جیسے بڑا ہوگا، یہاں تک کہ شادی کے لیے اس کو ایک بہترین حسین خوبصورت سوئٹی چاہیے۔ چلو اب یہ اس کو مل گئی، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کی بیگم کو بچے ہوں، بیگم کو بچے بھی ہو دے دیے اللہ نے، اب اس کی خواہش ہے کہ یہ بچہ میری خواہش کے مطابق ویری ویری شارپ مائنڈ ہو جی، اعلیٰ درجے کی ذہانت و فطانت، اور یہ بے راہ نہ ہو، بد راہ نہ ہو، یہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہو، وہ بدماشیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے جی، پھر تمنا ہوتی ہے کہ یہ بچہ میرا بڑا ہو جائے تو اس کا ایجوکیشن ہائی اپ ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہو گیا تو تمنا ہوتی ہے کہ بہت اچھی جاب مل جانی چاہیے، یہاں تک کہ یہ بڑے میاں کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، اب ان کو بیساکھی کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن تمنا کلوز، چلو اس کی بھی شادی کر دی تو کہتا ہے مجھے ایک پتر چاہیے، یعنی بیٹا کو بھی ہمارے ایک اولاد ہونا چاہیے، اور یہ لاولد نہ ہو جائے، لا اولاد نہ رہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اسلام نے ہمیں ایک چیز سکھلائی کہ جب بھی تمہاری حاجت اور تمنا ہو تو کیا کرو؟ ادعونی، ہم سے مانگو، ان سے نہ مانگنا، کن سے؟ یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور جب ان سے مانگو گے تو یہ ناراض ہوں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ آدمی آ رہا ہے، آج کل حالات ٹائٹ ہیں تو یہ کہے گا یار پلیز 50 درہم دے دو یار، ٹمورو دوں گا، اور ٹمورو بیچارے کو ملا ہی تو کہاں سے دے گا وہ جی، اب پھر کہے گا یار مجھے 100 دے دو، آفٹر ٹمورو دوں گا، تب یہ راستہ چینج کر دے گا جی، شکل دیکھتے ہی ارے یار اس ساتھ کہاں ٹکرا گئے یار، یہ پھر پیسہ مانگے گا اس سے۔ اور ان کی جناب میں کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ نہیں مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، مانگتے ہیں تو کیوں خوش ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ آپ کی ضرورت کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، مخلوقات کے پاس، آپ کی ضرورت کی ہر چیز ان کے خزانے میں ہے۔ کیسے معلوم بابا؟ یہ بات کیسے پتہ لگی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آج تک ہر ماں، عقیدہ کچھ بھی ہو میرے اس سے لینا دینا نہیں، ہر ماں بچہ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھ دیتے نہیں دیتے، اللہ نے کہا کہ اس سال بہت ویری ویری اسکارسٹی ہے یار، اس سال 1 آنکھ، یا چلو اتنے مہینے 1 آنکھ ملے گا پھر ہمارے خزانے میں آ جائے گا،
تو میں 2 آنکھ دوں گا بچوں کو. ایسا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا کہ کان 1 ہی دوں گا، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا جی. تو اللہ پاک کے خزانے میں قیامت تک ہر ماں کے بچے کو 2 آنکھ اس کے خزانے سے ملے گا، ہر ماں کے بچے کو زبان ملے گی، ہر ماں کے بچوں کو قوت گویائی ملے گی. اس کے پیٹ کے اندر جتنی ضرورت کے اجزاء ہیں چھوٹے چھوٹے جو انسان کی حیات کو مستمر رکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا والذی قدر فہدی. جی کلیجی کا سائز کیا ہوگا، تہال کا سائز کیا ہوگا، دل کا سائز کیا ہوگا. جی ڈاکٹر آج کل بتاتے ارے منی صاحب اس کا جو ہے نا وہ کیا دل کا سائز بڑھ گیا ہے. کیسے بڑھ گیا یار؟ اس کی آنکھ کوئی وہ غافل ہے. وہ میں نے 2 دن 3 دن پہلے کہا تھا، اس کا ایک نام ہے قیوم. پوری کائنات کے عالم کے ظاہر اور باطن کو وہ تھامے ہوا ہے. تو کیسے بڑھ جائے گا؟ کیسے بڑھ جائے گا؟ تو گویا کہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کائنات عالم میں حیوان تو دعا نہیں مانگتا، دوسری مخلوق نہیں مانگتی، تم مانگتے ہو دعا نا. کیوں مانگتے ہو؟ کہ ان مخلوق کے اندر شرک نہیں ہے، مخلوقات میں شرک نہیں ہے. کتا بندر بلی مشرک نہیں ہے، انسان مشرک ہے. جی گائے بھینس بکریاں اجباری طور پر اللہ کو بات مانتی ہیں، ایک مشرک نہیں ہے ان کے یہاں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اللہ جانے. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری ساری ضرورت کا سامان میرے پاس ہے. جی ایک موقع پر میں سنا چکا ہوں آپ کو، ابو داؤد میں روایت ہے کہ صحابہ نے سوال کیا نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ربی اقریب فاناجیہ ام بعید فانادی. اے میرے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ جس کو میں رب کہتا ہوں وہ مجھ سے قریب ہے کہ مجھ سے کانا پوسی کروں، اناجی سرپوشی کروں. آپ چپکے چپکے جی چپکے چپکے اللہ سے دل میں کہتے ہو اور دل ہی میں کہا کرو. جی اس نے ایک بات کہا دی ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اب میں نے تو اس سے اگلی بھی ایک بات کہی تھی کبھی، میرا ایمان اس بات کو کہ آپ دل میں جو دعا مانگتے ہیں ان دعاؤں کے الفاظ کو بھی رب آپ کے قلب میں اتارتا ہے، ورنہ وہ چاہے نہیں تو آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آ سکتی ہے. جی آپ کچھ مانگتے ہیں تو توفیق بھی مانگنے کی وہی دیتا ہے. کون؟ اللہ دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ قریب ہیں تو میں سرگوشی کروں اور دور ہیں تو پکاروں. تو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو بتا دیجئے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے قریب ہوں. اسے سورہ ہود پڑھیے، اللہ کی دعا کی صفت میں سننے میں کیا آیا ہے؟ قریب مجیب. وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، قریب بھی ہے اور مجیب. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو دیکھیے. جی کیا کہا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سنتا ہے. جی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر ڈوڑے ڈالے، آپ ہوتے تو بڑا خوش ہوتے، ماشاءاللہ میڈم مجھے رسپیکٹ دے رہی ہیں. لے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
تو کیا کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئے میرا اللہ، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کیجیے گا۔ خاتمہ ایمان پڑھو، خاتمہ ایمان پڑھو، قرآن کبھی موج سے پڑھا کرو دوست۔ کیا پیاری بات کہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اپنا دکھڑا، میری مادری زبان بول رہا ہوں اس پر، اپنی وپتیا سمجھتے ہو جو گزر رہی ہے کہ اے اللہ میں اکیلا جیل میں ہوں اور زلیخا داؤ ڈال رہی ہے، اے اللہ اس جیل میں بھی میں کہیں مجرم نہ بن جاؤں تیرا۔ کیا کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر زلیخا کے مکر کو، فریب کو، دغا کو، دھوکہ کو اگر آپ نے مجھ سے، آپ نے اپنے اوپر نہیں اعتماد کیا کہ آئیم نبی، میں نبی ہوں اور ابن النبی ہوں، باپ بھی میرا نبی ہے، یہ ہے ہمراہوں کی شیخیاں، اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ اگر آپ نے نہیں بچایا زلیخا کے مکر سے تو میں تو اس کے قید میں، مکر میں پھنس جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جہالت کا کام کر بیٹھوں گا، یعنی میں معصیت میں غرق ہو جاؤں گا۔ جب یہ انہوں نے کہا ہے اللہ کو، تب اللہ کی قدرت دیکھو۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، زلیخا کے مکر کو اللہ نے یوسف سے پھیر دیا، پلٹا دیا۔ جی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیوں پلٹایا؟ اس کا ایک نام سمیع ہے اور اس کا ایک نام علیم ہے۔ دیکھو دوستو، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، آپ ہوتے یہ پڑھے لکھے جگہ بیٹھو نا، میں نہیں مانتا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ دنیا کو کما لینا ریال، یہ پڑھے لکھے کی دلیل، یہ تو غیر بھی کر رہا ہے۔ اس کو ہمارے بزرگوں کا یہ ہنر ہے، علم نہیں ہے آپ کے پاس، علم وہ ہے جو علم معرفت ہے، علم الہی ہے، جو علم اللہ نے نبی کو دیا ہے وہ ہے علم۔ اور دنیا تو بے کافی کما لیتا ہے تو اس کو میں علم کہوں گا؟ نہیں، میں نہیں مانتا، وہ ایک ہنر ہے۔ چلو وہ دوسرا موضوع ہے۔ یہ بتاؤ کہ تالا لگا ہوا ہے، آپ کا کامن سینس کیا کہتا ہے ادھر بھاگنا ہے؟ اور ایک نہیں کتنے تالے لگے ہوئے ہیں، 7، اور شاہی تالے ہیں، شاہی دروازے بھی آج کے پھاٹک کے نہیں ہے، گاؤں میں پنڈ لوگ سے پوچھو، پھاٹک کے دروازے ہوتے لکڑی پکڑی کا، بانس کے پھاٹک ہوتے، مارا ایک رات ٹوٹ لیا، نہیں، شاہی دروازے، شاہی تالے۔ قربان جائیں یوسف تیری نبوت پر اور نبی کے اعتماد پر اور نبی کا اللہ کے اوپر بھروسہ، تو بند دروازے کی طرف یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، اور جیسے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، دروازہ کس نے کھولا؟ بولو زور سے، کس نے کھولا؟ کیوں کھولا؟ کہ یوسف کے دل میں اللہ ہے، جو اللہ دل میں ہے وہی اللہ دروازہ کو کھول رہا ہے۔ ہمارے دل میں چکے ہے نہیں وہ تو کیسے کھلے گا وہ؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں اللہ کا لحاظ خیال ہوتا ہے، اللہ اس کا لحاظ خیال کرتا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے حدیث سنائی تھی ابن عباس کی کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ روایت سنا دی تھی۔ تو دوستو یوسف کے لیے کیا ہو گیا؟ کیوں کھلا؟ یوسف نے ربا کا خیال کیا تو ربا نے بھی یوسف کے عزت کی لاج رکھی، عزت کی لاج رکھی ہے اس نے، وہ آپ کی بھی عزت کی لاج رکھے۔
آپ اس کو یاد رکھیے، بس کا بیٹا کل دیں گے درس، زندہ رہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلے گئے تو چلے گئے. چلو سبحان اللہ.